السلام علیکم ناظرین، آج خواتین کا عالمی دن ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت خواتین کے حالات، ان کی سماجی حیثیت، معاشرے میں ان کے ساتھ سلوک رکھا جاتا ہے، اس بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ ان کے خاندان، ان کی اکائی کی حیثیت سے ان پر بات کی جا رہی ہے۔ ہم آج اپنا پروگرام اختلافی نوٹ پاکستان کی ان عظیم خواتین کے نام کرتے ہیں۔ بابر صاحب، ہمارے پاکستان کی خواتین، پاکستان 1947 سے لے کے 2015 تک خواتین کو آپ کہاں پر اور کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی ساری ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑے بڑے سپوت جنم دیا، پالے، اور پاکستان کی بنیادوں میں جن کا لہو ہے، اس ملک کے جو چاروں ستون کھڑے ہیں ان کے اندر جن کا خون ہے۔ میں ان شہیدوں کی جو گھر والیاں ہیں، میں ان کو بیوہ نہیں کہنا چاہتا، میں ان کو سلام، شہیدوں کے بچوں کو سلام، اپنی ملک کی قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اس دن کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دو تین فکروں میں ہی کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کا 50% تحریک پاکستان میں کردار تھا۔ میں صرف دو حوالے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بلا خوف تردید دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان بنانے میں وہ کہتے تھے کہ کھوٹے سکے بھی میرے پاس موجود تھے، لوگوں کے اوپر ان کا بڑا اعتبار تھا، اور لوگ ان کے اوپر اس طرح سے اعتبار کرتے تھے کہ وہ ایک جلسے میں انگریزی میں تقریر کر رہے تھے، ایک بابا جی باہر بیٹھے ہوئے، ان کی آنکھیں نم تھیں، اور کسی نے پوچھا کہ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں آتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ محمد علی جناح جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ درست بات کرنے والے نے یہ درست بات کہی کہ کھوٹے سکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان بنانے میں میرے ٹائپ رائٹر نے اور ڈاکٹر فاتی، جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ ڈاکٹر تھی اور انہوں نے ڈینٹسٹری کی ہوئی تھی، ان کا بڑا کردار ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ انہوں نے جو پاکستان کا ابتدائی تصور تھا، اس تصور میں کوئی ایسی بڑی کانفرنس نہیں تھی، کوئی ایسا بڑا موقع نہیں تھا، کوئی ایسا بڑا ایونٹ نہیں تھا، کوئی ایسی بڑی سیاسی ان کی ملاقات نہیں تھی جس میں انہوں نے کوشش نہ کی ہو۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی تحریک کے دوران کہ ڈاکٹر فاطمہ جناح کا مطلب یہ ہوا پاکستان بنانے کے لیے خواتین کا ایک ساتھ انہوں نے سمبلزم کے طور پہ ان کو نہیں رکھا بلکہ عملی طور پہ خواتین کو شریک کیا، ہر جگہ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر پاکستان بننے کے بعد بھی بہت تھوڑا، ہماری سب سے بڑی اور ابتدائی بدقسمتی پاکستانیوں کی یہی تھی کہ قائد اعظم علیہ رحمت کے پاس بہت کم وقت تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے شہید ملت خان لیاقت علی خان صاحب، انہوں نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ پھر پاکستان میں جب پہلی دفعہ ون مین ون ووٹ کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں جب پہلی دفعہ سرزمین بیائین کو دستور ملا، تو وہ پہلا عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس نے اپنی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو اور پھر اپنی بیٹی شہید بی بی کو اس طرح سے اپنے قریب رکھا اور جدوجہد میں شریک کیا جس طرح بیٹوں کو بھی موقع ان کے نہیں مل سکا۔ اب یہ وہ پرسپیکٹو ہے جس کے ساتھ آپ کو پاکستان دیکھنا چاہیے 1947 سے لے کے 2015 تک، کہ جو ہمارے فور فادرز تھے، جو اس خواب کو تخلیق کرنے والے، اس خواب کو سوچنے والے اور پھر اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس کو پھر ایک عمارت کی صورت میں تعمیر کرنے والے تھے، ان کی سوچ یہ تھی۔ بالکل۔ اب اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے دور، اور وہ دور یہ ہے کہ جب آج کے لوگ جو ہم اس کے بعد والی نسل آئے اور پھر ہمارے بعد والی نسل بھی اب موجود ہے پاکستان کے اندر، یہ پاکستان میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں خواتین کو اور کس طریقے سے ان کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ میں تین مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال تو محترمہ فاطمہ جناح کی ہے، اور دوسری مثال شہید بی بی کی ہے، اور اس کے بعد رانا لیاقت، اور پھر بیگم رانا لیاقت علی خان۔ یہ جو تینوں مثالیں ہیں، ایک تو یہ ان کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمارے آئیکونز ہیں خواتین کے اندر، اور یہ رول ماڈلز ہیں خواتین کے اندر۔ اور بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کو تو شہید قائد عوام کے دور میں پاکستان کی پہلی خاتون گورنر بننے کا اعزاز حاصل، سندھ میں ان کو گورنر بنایا گیا۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ،
وہ ساری دنیا کی مسلم کمیونٹیز میں سے پہلی مسلمان منتخب وزیر اعظم بنی. بالکل. اچھا، پھر ان کا مقابلہ کن سے تھا؟ یہ بھی بڑا دیکھنے والا ہے. ان کا مقابلہ اس وقت اندرا گاندھی کے ساتھ تھا. ان کا مقابلہ جو کنٹمپریریز تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے کر کے بندرا نائکے کے ساتھ تھا، اور خالدہ ضیاء کے ساتھ تھا، اور گولڈا میئر اسرائیل کی اس کے ساتھ تھا، اور مارگریٹ تھیچر کے ساتھ تھا جو برطانیہ کی تھی. لیکن آپ یقین کریں کہ یہ ساری کی ساری خواتین جو دانش کی اور جو بینش کی اور جو سیاسی بصیرت کی اور جو شخصیت کے سحر کا ایک جادو بی بی کے اندر تھا، وہ کسی رانی کو بھی نہیں مل سکا اور کسی شہزادی کو بھی نہیں مل سکا اور کسی اور کو بھی نہیں مل سکا. اب ان تینوں کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا. ان تینوں کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. ان کو انصاف نہ مل سکا. یس، جب تک ہم حقائق کا سامنا نہیں کریں گے، جب تک ہم پوری بات کھول کے قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے. آج رکھیے بابر صاحب. اور میں تو چاہتا ہوں کہ سارا سچ ہر طرح کا، جس میں سے ندامت نکلے وہ بھی بتانا چاہیے، جس میں سے شرمندگی نکلے وہ بھی بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، اور جس میں سے فخر نکلے وہ بھی بتانا چاہیے، اور جس میں سے ہماری گردن بلند اور ندامت نہ ہو وہ بھی بتانی چاہیے. بات ساری کرنی چاہیے. اب یہ جو تینوں خواتین تھیں، آپ دیکھیے پہلا کیا ہوا. جو قائد اعظم علیہ رحمت کی ہمشیرہ بانی پاکستان کے ساتھ، جس نے پاکستان کے لوگوں کو بنا کے دے دیا. اچھا، نہ کوئی فیس لیتے تھے، نہ وہ کوئی اجر لیتے تھے، نہ وہ فیکٹریاں لگانے والے تھے، نہ ان کے کوئی بیرون ملک اثاثے بنانے والے تھے. وہ سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان کے لیے. اور آج دیکھ لیجئے کہ جہاں وہ آسودہ خاک ہیں، ان کے مزار پوری خلق خدا کھچی چلی جاتی ہے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے مزاروں پہ چراغ ہے، ان کے مزاروں پہ روشنی ہے، ان کے مزاروں پہ طاقت ہے پاکستان کی. اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ الیکشن جیت گئی، ان کا الیکشن چوری ہو گیا. آج بھی ہم بات کرتے ہیں جب پاکستان کے نظام کی، تو کبھی الیکٹورل بات آ جاتی ہے کہ ہماری ریفارمز نہیں ہو رہی، کبھی آ جاتا ہے جناب فاٹا کے ساتھ ظلم ہو گیا، کبھی آ جاتا ہے زیادتی ہو گئی. کل تو بلکہ سردار رضا صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی. جو آدھی رات کا مڈ نائٹ جیکالز آرڈیننس تھا وہ ان کو بھیجا ہی نہیں گیا، اور سیدھا اٹھا کے، حالانکہ اس پہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا کہ اس کے آئینی کیا نتائج ہیں. لیکن آج کے موضوع کی طرف ہم رہتے ہیں. قائد اعظم کی بہن کا الیکشن چوری ہوا، ان کو انصاف نہیں ملا. بالکل. ایک پھر قائد عوام کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا لیاقت باغ میں؟ آج تک پاکستان کی تاریخ کا 2007 سے 2015 آ گیا ہے. نظام انصاف پہ داغ، پاکستان کے قانون پہ دھبا. پچھلی حکومت کے لیے باعث شرمندگی، اگلی کے لیے باعث ندامت، اور پتہ نہیں کب تک یہ چلے گی ندامت. اور اس کے بعد تیسرا جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، دل بڑا دکھتا ہے اس پہ، لیاقت علی خان صاحب. اسی لیاقت باغ میں، اسی راول پنڈی کے اندر، اسی پوٹھوہار کے اس بدقسمت جس کو کمپنی باغ پہلے کہا جاتا تھا، ان کی شہادت کے بعد لیاقت باغ ہوا. اس کے اندر ان کو برسرے عام جلسہ کے اندر پاکستان کا نام لینے کے ساتھ ہی ان کو پوائنٹ بلینک گولیاں ماری گئیں. اور جو شخص اس قتل کے اصل کرداروں تک پہنچا، اس کو لاہور سے ایک سیسنا طیارے میں بٹھایا گیا کہ تمہارے پاس، وہ تفتیشی تھا کہ بڑی امپورٹنٹ فائل ہے، اور وہ طیارہ راہ والی کے قریب گر کے یہ خونے خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، نہ مدعی نہ محاسب، حساب پاک ہوا. یہ بڑی تاریخ ایک ٹرائکا ہے انصاف کے اوپر جو داغ ہے. اچھا، اب ایک اور پہلو ہے، اس کی طرف ہمیں چلنا چاہیے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف عہدے ہیں. ہاں جی، اور وہاں پہ ہم خواتین کو دیکھتے ہیں ہی نہیں. کیوں؟ کیا بات؟ مثلا میں آپ کو پہلا عہدہ بتاتا ہوں جی. سب سے جہاں زیادہ تنخواہ، پینشن، مراد کی پچھلے دنوں بات ہوتی رہی، باقی تو پھر پیچھے رہ گئے نا سارے. جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے آ کے خواتین جج بھی لگائیں، انہوں نے خواتین تھانے بھی بنائے، انہوں نے ایک خواتین کا بینک بھی بنایا، اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے بڑے دروازے کھولے. کام کیا. لیکن
آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان، آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس تو بڑے دور کی بات ہے، خاتون جج کیوں نہیں ہے؟ یہ پاکستان کی خاتون جو پڑھی لکھی ہے، جو وکیل ہے، جو جج ہے، جو جج بننے کی اہل ہے، اور جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی خاتون کا مقدمہ سنے تو دکھ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، ریلیف صحیح طریقے سے دے سکتی ہے، اور سلوک درست کر سکتی ہے، اور پھر جو بالکل یہ سچی بات ہے، اور ہے وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ آج پاکستان کی عدالتوں میں خواتین کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا. خواتین جو خرچہ مانگنے جاتی ہیں وہ سال ہا سال تک ان کو نہیں ملتا. خواتین خلا چاہتی ہیں، ملتا ہے وہ بھی بہت ہی تشدد سے بچنے کے لیے خلا چاہتی ہیں، ان کو خلا نہیں ملتا. خواتین ڈسولوشن آف میرج چاہتی ہیں، بہت لمبا عرصہ چلتا ہے. جو بچوں کی حضانت اور کسٹڈی کا مقدمہ ہے، اور پھر ان کو مردوں کا جو ایک آخری غلط اجتماع جس کو کہا جا سکتا ہے، آؤٹ لاز کا اجتماع کچہریوں کے اندر ہوتا ہے، جہاں ہر طرح کے مجرم آئے ہوتے ہیں، مجرموں کے حامی آئے ہوتے ہیں، وہاں سے گزر کے ان کو جانا پڑتا ہے، ان کے اندر ہی کھڑے کر کے ان کا مقدمہ چلایا جاتا ہے. یہ پاکستان کی بیٹیوں کی طرف سے پاکستان کے اس نظام کے سامنے میں سوال رکھ رہا ہوں آج. اچھا بابر صاحب، وفاق پنجاب، اچھا سپریم کورٹ کے علاوہ بھی علاوہ ذرا دیکھ لیجئے نا کہ اس ملک کی صدر بھی خاتون ابھی تک نہیں بنی. وزیر اعظم والا جو کلاک تھا وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یس ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور وہ تیسری دفعہ بھی بالکل بن سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا ہائے ٹوٹے ہیں پائے طلب اس وقت، 2 قدم ان کا جب سنگ در رہ گیا، اور جو بڑا ہی دل دکھتا ہے. اچھا ایک پہلو یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ بینکس میں بہت بڑے IMF جیسے، ورلڈ بینک جیسے اداروں میں خواتین سربراہی کرتی ہیں، نیگوسیشن کرتی ہیں، ساری دنیا کو چلاتی ہیں اور اپنا آپ ثابت کرتی ہیں. یہاں یوں لگتا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ ہم خواتین سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے. اچھا پھر ایک سماجی رویہ، مائنڈ سیٹ بھی ہے نا، عورت کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہمارے مرد. کسی اچھی پوزیشن پہ جہاں وہ حاکم ہو، جہاں وہ آرڈر دیتی ہو، وہاں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اکثر مرد میجورٹی یوں کہہ لیجئے، یا جو شاونزم کا شکار ہیں وہ، یا جن کو کوئی پرابلم ہے وہ. اچھا میں آپ کی بات کی تائید میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اگر دیکھیں گی کہ وفاق کے اندر کوئی فل فیڈرل منسٹر خاتون نہیں ہے کابینہ میں. یہ صرف وفاق میں نہیں بابر صاحب، پنجاب میں KPK، آپ کا بلوچستان، کہیں بھی آپ کے پاس پوری وزیر نہیں ہے عورت. اور بے شمار مرد ایسے ہیں جن کی 3 شادیاں اس رول کے لیے تو وہ خاتون کو اجازت دیتے ہیں، لیکن جہاں وہ اپنے طبقے کی نمائندگی کر کے ان کے برابر کھڑی ہو سکے وہاں اس کو وہ اجازت نہیں دیتے. اچھا پھر یہ جو آپ نے پنجاب کا کہا نا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس لیے کہ پنجاب، اس لیے نہیں کہ میں کوئی پنجاب میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پنجاب میں وزیر اعظم بنتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا. میں آج یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ فاٹا کے سارے ووٹ، اسلام آباد کے سارے MNA، سندھ کے MNA، بلوچستان کے MNA، KPK کے MNA، یہ اکٹھے بھی ہو جائیں تو تب بھی پنجاب سے 188 MNA آتا ہے قومی اسمبلی میں خواتین سیٹوں سمیت. اچھا. اور 172 پہ وزیر اعظم بنتا ہے. یہ تو گیم چینجر ہے نا. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ وزیر اعظم اپنا نہیں بنا سکیں گے. پنجاب میں سے اکیلے وزیر اعظم بنتا ہے. اچھا اب یہ جو آبادی ہے وہ 67% کے قریب پنجاب کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12-13 کروڑ، بہت لمبا عرصہ ہوا ہے مردم شماری یعنی سینسس نہیں ہو سکا پاکستان میں، لیکن 12-13 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، جس میں سے آپ 52% کہتی ہے گورنمنٹ، 51.6 یا 8%. میں اگر وہی فیگرز مان لوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 6-7 کروڑ کے قریب خواتین ہیں پنجاب میں سے. 6-7 کروڑ، اور یہ ساری آبادی مڈل ایسٹ کی. اور پھر بھی ایک وزیر پوری نہیں بن سکتی. یہ کانسیپٹ کب ٹوٹے گا؟ مطلب اچھا اسکینڈینیویا کی ساری آبادی، اسکینڈینیویا کی آبادی ساری اتنی نہیں ہے. مڈل ایسٹ کی میں کہہ رہا تھا ساری آبادی اتنی نہیں ہے. دنیا کے کوئی 50 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس سے بہت چھوٹے ہیں اس آبادی سے. عالمی بینک کی سربراہ تو عورت ہے. اچھا یہ میں آگے لے کے چلتا ہوں بات آپ کی. جو آپ نے کہا نا جی پنجاب والا، پنجاب کے اندر اگر عورت کو رول آپ گورننس میں نہیں دیں گے، 21
ٹوپیاں وزیر اعلیٰ پہن لے، 7 ٹوپیاں ایسے ایسے وزیر جن کے اوپر پتہ نہیں کس کس چیز کے مقدمے بنے ہوئے ہوں، الزام تو سب پہ لگ سکتا ہے لیکن مقدمے بنے ہوئے ہوں، وہ چل کے سب کہتے ہیں جی کہ ہم ہی عورت کی امپاورمنٹ کریں گے. آپ دیکھیے خواتین کے دن کے علاوہ کبھی حکومتیں بولی ہیں؟ کوئی لیڈیز کی ڈیولپمنٹ کی کوئی پالیسی آئی ہے کسی صوبے سے، کسی نہیں بابر صاحب ایسے مرکز سے؟ پنجاب میں ابھی گزشتہ دنوں کافی اس پہ کام ہو رہا ہے، بڑے اشتہارات چھپتے ہیں عورتوں کے حوالے سے، ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے. اشتہارات تو ظاہر ہے مجھے بھی چاہیے اپنے پروگرام کے لیے، اس لیے اشتہاروں کے خلاف میں نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اشتہاروں سے آگے کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس سے بھی آگے کا ایک مرحلہ ہے جس کی طرف ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بڑے ہسپتال ہیں وہ پنجاب کے اندر زیادہ تر بڑے ہسپتال ہیں، کراچی میں، پشاور میں اور پھر اسلام آباد میں. صحیح. اسلام آباد کے اندر 3 بڑے ہسپتال ہیں جہاں بہت لائق لیڈی ڈاکٹرز ہیں اور بڑی وہ اعلیٰ قسم کی ریسرچ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے اور وہ کوالیفائڈ بھی ہیں، لیکن آج تک سوائے ایک چیف جسٹس صاحب تھے پاکستان کے، ان کی بیگم صاحبہ کو ایک عہدہ ملا تھا امپورٹنٹ پمس کے اندر، اور وہ جب چیف جسٹس صاحب گئے بیگم کا عہدہ بھی ساتھ چلا گیا. اس کے بعد اور اس سے پہلے کیوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ڈھونڈ کے مرد کبھی لاہور سے اور کبھی کسی اور علاقے سے لائے جاتے ہیں؟ ایک سوال یہاں پر، کیا خواتین خود ہی تو نہیں ایسا کہ اپنے حقوق کے لیے خاموش ہے؟ نہیں، آئی ول بی دی لاسٹ پرسن ٹو بلیو دیٹ. بہت جنگ لڑتی ہیں عورتیں اور بہت جد و جہد کرتی ہیں عورتیں. اچھا، پھر اس کا ساتھ گھر سے نہیں دیا جاتا نا جی. خاتون کو کبھی میاں بھی منع کرانے والا ہے، کسی جگہ والد صاحب کہتے ہیں رہنے دو بیٹا، کسی جگہ بھائی آ جاتا ہے کہ تم کچہری جا کے مجھے بدنام مت کرنا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی عدالتوں میں عدالت چڑھو، کچہری چڑھو، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اب دوسرا اسپتال ہے یہاں پہ سی ڈی ہاسپٹل، وہاں بھی یہی حال ہے، اور تیسرا ہے پولی کلینک، وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ٹائپ اسپتال ہے، بڑا خاصا اسپتال ہے، اور اس میں عورت آپ کو کسی جگہ نہیں ملے خواتین لیڈی ڈاکٹرز ہیں. ایک اور جگہ بھی بتا دوں آپ کو، وفاق کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جو ہی کوئی اقتدار میں آتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کسی اقتداریے کا رشتہ دار، کہتے ہیں بہت لائق آدمی تھا، اس سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کو وائس چانسلر بنا دو. میں نام نہیں کسی کا بھی لے رہا. سارے سفارشی مرد وفاق کے ایجوکیشنل جو سب سے بڑا ہائیسٹ آرڈر ہے وہ یہی ہے، وائس چانسلر نہیں ہے. اچھا جی، پھر جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، آپ جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں، ایک رویہ ہے. اب یہ جو رویہ ہے، اس رویے کو میں اس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ بھائیوں، میرا تو طریقہ یہ ہے اور آپ کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرحلہ آئے، ہم دیکھیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس زیر دست یا خاتون آتی تھی تو آپ کیا سلوک کرتے تھے؟ گھر سے نکلو، کل سے ہیرسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس بھی، اور کل سے باہر بھی ختم ہو جائے گی. جو ہی کوئی عورت نظر آئے، اپنی بہن یاد کرو، اپنی ماں کی تقدیس ذہن میں رکھو، اپنی بیٹی سمجھو، سماج بدلنا شروع ہو جائے گا. بالکل بابر صاحب، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو ہیں وہ زیادہ تر خواتین سے ہم نے دیکھا ہے، بہت سی ہم دیکھتے ہیں موجود ہیں، اور شرعی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو پھر بھی کوئی رول نہیں دیا جاتا. یہاں پہ بریک کا وقت ہے، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کلام پاک ہم آپ کو ضرور ایک اللہ کا کلام سنائیں گے. عورت کا جائیداد میں کیا حق ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور وہ بات کریں گے جو ہر کوئی کرنے سے کتراتا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين يأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا
والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اس وقت اس کے سمجھ آنے کا کیا حاصل؟ بابر صاحب، جیسا کہ ابھی ہم نے کلام پاک کی سعادت حاصل کی اور اس میں بھی ذکر یہ ہوا کہ میراث جو ہے اس کا تمام مال وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اس موضوع کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں. بتائیے گا، عورت کو اسلام میں وراثت کیا حق حاصل ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عورت ساری جائیداد اور وراثت میں شریک ہے، اور جو جائیداد لیگسی کے طور پہ موروثی پیچھے سے آتی ہے اس میں بھی عورت شریک ہے. یعنی باپ کی جو بھی اس کی اگر مکان تھے اس میں عورت شریک ہے، اس میں سامان تھا عورت شریک ہے، بینک بیلنس ہے اس میں عورت شریک ہے، زمین ہے اس میں عورت شریک ہے. دوسرا پھر عورت سے مراد یہاں پہلے تو ہے بیوہ. جب کوئی دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو وہ خاتون جو اس کی شریک حیات بیٹر ہاف تھی اس کا حصہ 1/8. اس کے بعد جو بیٹا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دیا، اور آدھا حصہ خاتون کو جو بیٹی ہے اس کو بھی دیا. اور مجھے جو وزڈم سمجھ آتا ہے ایز اے جیورسٹ وہ یہ ہے کہ چونکہ بیٹی کو 1.5 حصہ ملنا ہے، جس گھر میں وہ جائے گی 1 حصہ اس کا میاں لائے گا، آدھا حصہ یہ لائے گی، وہ برابر 1.5 حصہ ہو جائے گا. اسی طرح سے بیٹے کے گھر میں جو بیٹی کسی اور جگہ سے آئے گی آدھا حصہ وہ لائے گی اور 1 حصہ میاں کا ہوگا. اس لیے یہ تفریق کسی جگہ پہ اور ڈسکریمنیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں. کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، کچھ چیزیں
ان کو سمجھ کے پھر آگے بتانا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے میں یہ آج لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اس کا ایک پہلو یہ تھا. ایک اور پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 3 قسم کی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہے حکومت کے علاوہ جو خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور سب بڑی عظیم ہیں. میں اکثر تینوں طرح کے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں. ان میں سے پہلے وہ ہیں جو مختلف مذہبی ادارے چلا رہی ہیں اور خواتین کے مختلف مذہبی سکولز، ان کی ویلفیئر کے ادارے اور ان کی ٹیکنیکل ہونو میں اضافہ کر کے ان کی امپاورمنٹ کے ادارے. دوسری وہ ہیں جو فارن فنڈڈ بھی ہیں اور تیسری وہ ہیں جو لوکل بھی ہیں اور کچھ صرف شہروں کی حد تک محدود ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ، جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا، کچھ لوگوں کو میں لیکچر دینے کے لیے بھی ان کے سیمینارز وغیرہ میں بھی جاتا رہتا ہوں. وہ ہیں یہ جو سارے ہیں جی، ان سب نے ویمن امپاورمنٹ کا بیڑا اٹھایا. لیکن جہاں پہ زیادہ بات ہوتی ہے غیرت کی، جہاں پہ زیادہ بات ہوتی ہے رواج کی، وہاں ایک بات پہ آ کے مرد رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وراثت میں حصہ نہیں دے سکتا، بہن لیتی نہیں ہے. بہنیں سب لیتی ہیں. آج تمام مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں لیکن کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں. آئیے آج سے بیٹیوں کا حق، آئیے آج سے بہنوں کا حق، آئیے آج سے ماؤں کا حق تسلیم کریں اور ان کو دیں. کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو انکار کرے گی جس دن آپ زمین بیچ کے اس کا حصہ جا کے اس کے بینک میں جمع کرائیں گے. آپ یہ مت کہیے گا کہ آج سے تیرا میکا ختم ہو گیا تو اس گھر میں نہیں آ سکتی، تو پھر وہ لے لیں گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بابر صاحب اسی پیغام کے ساتھ یہاں پہ بریک لیں گے اور سوشل میڈیا پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سے پیغامات آئے ہوئے ہیں، اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سرحاصل گفتگو کر رہے ہیں بابر اوان صاحب کے ساتھ. بہت سی معلومات ہمیں مل رہی ہیں. بابر صاحب، ایک اور تکلیف دہ پہلو کی طرف ذرا آتے ہیں. خواتین جن پر تشدد بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ایسڈ پھینکا جاتا ہے، کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. گھریلو تشدد ہوتا ہے، کچھ نہیں کیا جاتا، چپ کرا دیا جاتا ہے، پردہ ڈالو. گھریلو ملازمین جو ہیں خواتین، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اب عدالتوں میں تو کچھ نہیں ہو رہا، بدقسمتی کے ساتھ تھانوں میں بھی کچھ نہیں ہو رہا اور ایف آئی آروں میں بھی کچھ نہیں ہو رہا، پروسیکیوشن میں بھی کچھ نہیں ہو رہا، ٹرائل میں بھی کچھ نہیں ہو رہا، لیکن میڈیا میں ہو رہا ہے. میڈیا اٹھا رہا ہے. شاباش میڈیا، اس کو اٹھاتے رہو. میں تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس سے پہلے ایک میرے پاس اس وقت رپورٹ ہے. جو دوست ہمارے نعرہ لگاتے تھے نا، ہم بدلیں گے پاکستان، یہ آپ کی جو یوتھ لون کی دوسری قرآن اندازی ہوئی ہے، سیکنڈ بیلٹنگ، اس کی رپورٹ میرے سامنے ہے. اس کو آپ پڑھ لیجئے گا کہ آپ نے 500 میں سے خواتین کو کیا دیا اور شہیدوں کی بیوہ کتنی ہے اور دوسری بیوہ کتنی ہے. جو 500 میں آپ نے آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے کے لیے 123 دیے، پنجاب میں دیے 225 اور اسلام آباد میں دیے 85. آپ نے دیا کے پی کے کو 2 اور سندھ کو دیا 2 اور بلوچستان کے، میں کوشش کر کے تھک گیا، مجھے نہیں کو مل سکی، اگر ہوئی تو میری کریکشن آپ کر دیجیے گا. ایک پہلو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو گلوبل جینڈر رپورٹ ہے 2014 کی، 142 ملکوں کی اسیسمنٹ کی گئی ہے اور ان میں سے جو پاکستان سب سے برے حالات جہاں وہ ہے، پاکستان سیکنڈ ورسٹ کنٹری ان دی جینڈر ایکویلٹی. اس کو درست کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے، بین الاقوامی طور پہ ادھر وہ توجہ دے. اب اس کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں سے جس طرح آپ نے کچھ وجوہات کا ذکر کر دیا، ٹائم کم ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. آگے چلتے ہیں. میں آپ کو پروونس وائز ایک بریک اپ دے دیتا ہوں کہ جو 943 خواتین ہیں وہ 2011 میں اور 869 2013 میں اور 1000 سے زیادہ پچھلے سال یعنی 2014 میں یہ پاکستان میں آنر کلنگ کے نام کے اوپر یا سسپیشس سرکمسٹانسز کے اندر ان کو قتل کیا گیا. کتنی تفتیش ہوئی یہ ساری حکومتیں قوم کو بتائیں اور سارے انصاف کے ادارے بتائیں کہ کتنی خواتین کے ساتھ انصاف ہوا. ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز خواتین کے لیے اٹھاتے رہیں گے. اچھا، اس کے علاوہ آپ اگر جائیں بلوچستان پہ اب پروونس وائز تو 187 کیسز وائلنس اگینسٹ ویمن کے رپورٹڈ ہیں 2014 میں. 187 کیسز. ڈاکٹر مالک صاحب، آپ سینٹ میں میرے ساتھ ہوتے تھے، بڑی تقریریں کرتے تھے. آپ نے ابھی تک کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ اور ایٹ لیسٹ 21 ویمن کمیٹڈ سیوسائڈ ڈیو ٹو دی ڈومیسٹک پرابلمز. گھریلو مسائل کی وجہ سے 21 خواتین
جہاں تقریباً 6 ملین کی آبادی ہے وہاں یہ حال ہے. یہ بلوچستان تھا جی. اب ذرا آئیے جو سندھ ہے، اور سندھ میں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو میرے مہربان ہیں سندھ کے قائم علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ ہیں، 8 سال ہو گئے ان کو، تقریباً 7 سال. ان میں سے 421 وائلنس اگینسٹ ویمن کے جو رپورٹ ہوئے کیسز، ان میں سے 72 کیسز جو ان کا اپنا ضلع ہے خیر پور، اس کے اندر یہ رپورٹ ہوئے. اور یہ جو 421 انسیڈنٹ ہیں، ان میں سے 534 عورتیں اور خواتین اس کا شکار ہوئیں. اور صرف جو ایف آئی آریں ہوئی ہیں قائم علی شاہ صاحب، 66 ایف آئی آریں ہوئی ہیں. کچھ جواب یہاں دینا ہے، کچھ جواب ابھی قرآن ہم نے آپ کو سنا دیا، اللہ کا پیغام ہے، کچھ جواب ادھر بھی دینا پڑے گا، آپ بھی ذرا دھیان کیجئے. اس کے بعد اب آپ آ جائیے جی جو پنجاب ہے. یہ ورسٹ کیس اسٹڈی ہے، سب سے بری حالت ہے خواتین کے وائلنس کے مقدمات کی یہ پنجاب میں. اور اس کو جو اسٹیٹسٹکس جن بین الاقوامی اداروں نے یہ شماریات جمع کی ہیں، ان کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ اس کو کہا جاتا ہے یہ شاکنگ صورتحال ہے پنجاب میں. یہ فیبرری 13 2015 کی ایک رپورٹ ہے جو میرے پاس ہے اس وقت، اور اس میں 7010 کیسز 7,010 کیسز آف وائلنس اگینسٹ ویمن ور رپورٹڈ ان پنجاب ان 2014. اس کے بعد کی رپورٹ کی بھی اب میں بات کر رہا ہوں. پہلے شاکنگ والا میں نے پڑھا یہ، اور پھر جو 1707 کیسز یہ اغوا کے، اس کے بعد آ گئے 1408 کیسز جو اخلاقی جرم گینگ کی صورت میں کیا گیا. اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ عورت نہ بول سکی تو تب بھی اس کا خون بولے گا، اور کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا. جو ماؤں کو بھول جاتے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، اسے تنہا سسکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی. میں بیٹی ہوں، میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. وہ بوڑھی ہو گئی تو اب اسے وہ بوجھ لگتی ہے جوانی اپنے بچوں کے لیے جس نے تھی جھلسائی ہے. بس اپنی بیوی اور بچوں سے اسے مطلب، اسی کو بھول بیٹھے ہو جو دنیا میں تمہیں لائی. بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا عہدہ، سبھی کچھ ہے، مگر ماں باپ جب مانگے نہیں جیبوں میں ایک پائی. وہ کتا پال سکتے ہیں مگر ماں بوجھ لگتی ہے. انہیں کتے نے کیا کچھ بھی وفاداری نہ سکھلائی. جو جیسا بیج بوتا ہے وہ پھل ویسا ہی پاتا ہے. بڑھاپا تجھ پہ بھی آئے گا، کیوں بھولا یہ سچائی. تیرا بیٹا جو دیکھے گا وہی تو وہ بھی سیکھے گا. تو اپنے واسطے اپنے ہی ہاتھوں کھود نہ کھائی، اور کھلے گا جب خدا کے بینک میں کھاتا تیرا ایک دن. تیرے سر پہ بڑا قرضہ چڑھا ہوگا میرے بھائی. اور جو منت مانتے تھے بس ہمیں بیٹا ہو بیٹا ہو، جو منت مانتے تھے بس ہمیں بیٹا ہو بیٹا ہو، انہیں بیٹی کی قیمت اب بڑھاپے میں سمجھ آئی. انہیں بیٹی کی قیمت اب بڑھاپے میں سمجھ آئی. بیٹیوں کی قدر کرو، بہنوں کی قدر کرو، ماؤں کی قدر کرو. بیٹیاں، بہنیں، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. بالکل صحیح بابر صاحب، بہت ہی خوبصورت نظم تھی. اور یہ جو پیغام آپ نے دیا، واقعی بیٹیوں کی قدر جو ہے سمجھ آتی ہے. ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ ماں کو، بہن کو، بیٹی کو جو درجہ دیتا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دیتا ہے. اور وہیں پہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. ہم اس دین کے پیروکار ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہم اختتام کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے مہرین سبتین اور ڈاکٹر بابر روان کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.